بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں اور آپ پریشان ہیں کہ آپ کو آن دینا پڑے گا، تو اس حوالے سے وفاقی حکومت نے ایک نئی پالیسی جاری کر دی ہے۔ اب آپ کو آن دینا نہیں پڑے گا۔ یہ آن کیوں نہیں دینا پڑے گا، کیا پالیسی ہے اور کس طرح آپ نئی گاڑی لے سکتے ہیں، اس کی تفصیلات ہم آپ سے شیئر کریں گے کچھ دیر میں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو وہ تمام نیوز ویڈیوز بر وقت مل سکیں جو آپ دیکھنا سننا اور جاننا چاہتے ہیں۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے نئی گاڑیوں کی ڈیلیوری کے بعد 3 ماہ کے اندر فروخت پر 2 لاکھ روپے تک انکم ٹیکس عائد کر دیا ہے، جس کا مقصد گاڑیوں کے آن منی کلچر کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ جبکہ نئے قانون کے تحت 1000 سی سی تک گاڑیوں پر 50,000 روپے، 1000 سی سی سے 2000 سی سی تک گاڑیوں کی فروخت پر 1 لاکھ روپے اور 2000 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر 2 لاکھ روپے انکم ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر آپ نئی گاڑی لے کر 3 ماہ کے اندر فروخت کر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ گاڑیاں بک کروا لیتے ہیں، جن کے پاس بہت سارا سرمایہ ہے وہ گاڑیاں ہولڈ کر لیتے ہیں اور 3 ماہ کے اندر وہ آگے ان کو فروخت کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر آن وصول کرتے ہیں۔ 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ روپے تک بھی آن وصول کیا جاتا ہے، جس سے شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی نئی گاڑی آپ لے کر اس کو اگر 3 ماہ کے اندر فروخت کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو انکم ٹیکس ادا کرنا پڑے گا، اور وہ بھی 2 لاکھ روپے تک۔ نئے صدارتی آرڈیننس کے تحت بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے سرمایہ کاری پر مراد کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ وار آن ٹیرر کے نام پر بینکوں سے وصول کیے جانے والے 4% سپر ٹیکس کی وصولی کو لامحدود مدت کے لیے بڑھا دیا گیا ہے، جس میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شروع کیے گئے آپریشن ضرب عضب کے تحت بینکوں سے سپر ٹیکس کی وصولی 1 سال کے لیے 2015 میں شروع کی گئی تھی، جس کی مدت میں مسلسل اضافہ کیا جاتا رہا ہے اور اب اسے غیر معینہ مدت تک لاگو کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف زر معاملہ کے ذخائر بڑھانے کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے پراپرٹی اور نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں سرمایہ کاری پر متعدد مراد کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ فارن کرنسی ویلیو اکاؤنٹ کے ذریعے سرمایہ کاری کے منافع پر ٹیکس کی شرح جو پہلے 15% تھی، اس کو کم کر کے 10% کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی طرف سے اعلان کردہ ان اقدامات کا اطلاق 12 فروری سے ہو چکا ہے۔ موجودہ حکومت نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کے اجرا کیا ہے، جس میں اب تک 46 کروڑ ڈالر جمع ہو چکے ہیں۔ ان سرٹیفکیٹس پر ڈالر میں سرمایہ کاری پر حکومت 3 ماہ کی مدت پر 5.5% اور 5 سال کی مدت کے لیے 7% منافع فراہم کر رہی ہے۔ روپے میں سرمایہ کاری کی صورت میں شرح سود 9.5% سے بڑھا کر 11% رکھی گئی ہے۔ ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے مقامی یا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے پراپرٹی کی خریداری پر بھی ٹیکسوں میں کمی کی گئی ہے۔ پراپرٹی کی موجودہ خرید و فروخت پر ٹیکس کی شرح 1 سے 4% اور کیپٹل گین 2.5 سے 15% ہے۔ حکومت نے اسے کم کر کے پراپرٹی کی مالیت کا 2% تک کر دیا ہے۔ ان نئے قوانین کو پراپرٹی کاروبار کرنے والے مقامی افراد کے ساتھ امتیازی سلوک سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ مختلف کاروباری شخصیات کا کہنا ہے کہ جعلی کیپٹل گین کے نام پر کالے دھن کو سفید کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ فکس ٹیکس کے معاملے پر بھی ہوا تھا۔ ان قوانین کے تحت حکومت نے بیرون ملک پاکستانیوں کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے بھی استثناء دے دیا ہے۔ ان پر ٹیکس رعایتوں سے فائدہ کے لیے ایکٹیو ٹیکس پیئر ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ انہیں بینک ٹرانزیکشن پر بھی ہر قسم کی ٹیکسوں کی چھوٹ حاصل ہوگی۔ حکومت نے رجسٹرڈ فرٹیلائزر ڈیلر پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح جو 0.7 تھی، اس کو کم کر کے 0.25% کر دی ہے۔ اب تک فارن کرنسی اکاؤنٹ پر لیے گئے تمام قرضہ جات اور وہ کسی بھی افراد یا ادارے یا کمپنی کی طرف سے ہوں، ان میں مقامی اور غیر ملکی افراد، ادارے، کمپنیاں سبھی شامل ہیں، کو آمدن پر ہر طرح کی ٹیکس چھوٹ تھی، لیکن نئے قوانین کے تحت اب صرف بیرون ملک پاکستانی ہی ادارے اور کمپنیاں ہی اس رعایت سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ تو آپ کو ہم نے بتایا کہ نیا صدارتی آرڈیننس جو جاری کیا گیا ہے، اس میں کیا کیا تفصیلات ہیں اور نئی گاڑی کی فروخت پر کتنا آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگر آپ کو یہ ہماری معلومات اچھی لگی ہوں، دوستوں سے شیئر کریں اور مزید نیوز اور معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔